اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ درود شریف اور استغفار ایک نہایت ہی پاورفل وظائف ہیں۔ جو شخص درود شریف اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں وہ کامیابیوں کی سیڑھیوں پر قدم رکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی لائف سے ٹینشنیں ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو توبہ کو پکڑ لیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر سے غم چلا جائے تمہارا، اور تم چاہتے ہو کہ تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں، اور تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں وہاں سے رزق دے جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، تو کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ یعنی 3 چیزیں تمہارے غم میں چلا جائے، اور جب آپ کو ڈپریشن ہوتی ہے، جب آپ غم میں چلے جاتے ہیں، تکلیف میں چلے جاتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو مشکل ہے وہ بھی ہٹ جائے اور آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہو جائے، تو استغفار کثرت سے کیا جائے۔ اور یہی اور کیا بات ہے، اور یہی چیز حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی کہ استغفار پڑھو۔ استغفار کرنے سے آپ کو وہ تمام آسائشیں، وہ تمام چیزیں ملیں گی، آپ کے گناہوں کی بخشش ہوگی۔ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، آسمان سے رحمت کی بارش برسا دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مال میں اضافہ کر دے گا، اولاد میں اضافہ دے گا، تمہیں باغات عطا فرمائے گا، نہریں جاری کر دی جائیں گی، یعنی تمہیں خوشحالی عطا فرما دے گا۔ اور جس طرح سے تمہارا بزنس ہے تمہیں فائدہ ہوگا، تمہارے لیے جابز میں آسانی ہوگی، تمہاری فائنینشلی تم سیٹیبل ہو جاؤ گے، نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے گا، اور بارش رحمت کی طرح برسے گی، اور آپ کی انوائرمنٹ اچھی ہو جائے گی۔ تو اور تمہیں کیا چاہیے جب اتنی اچھی انوائرمنٹ ہو صرف استغفار سے؟ اور میں بتاؤں کہ جو قومیں، پوری قومیں جو ہیں نا وہ استغفار سے بچ جاتی ہیں، اور پوری کی پوری قومیں استغفار نہ کرنے کی وجہ سے تباہی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جو شخص استغفار کو پکڑتا ہے، جو شخص استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہان میں غموں سے اور تکلیفوں سے بچا لیتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اور وہ آخرت میں بھی سرخرو ہوگا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ جب انسان کی روح اور اس کا دل گناہوں سے پاک ہوں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی کوئی دعا قبول نہ ہو۔ جب آپ کثرت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، لگن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ جب آپ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے استغفار کو قبول کر کے آپ کی گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ جب آپ گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ تمام رزق عطا کرے گا، وہ تمام چیزیں، وہ تمام آسائشیں آپ کو عطا کرے گا جس کی آپ نے جستجو کی۔ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اپنے دل کے زنگ کو استغفار سے دھو ڈالیں، اپنی روح کو پاک کریں، تو پھر آپ دیکھیں آپ کی دعا قبول کیسے ہوتی ہے۔ جب آپ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیبی مدد کے دروازے کھول دے گا، اور آپ کو وہاں سے رزق دے گا، برکت والا اور وسعت والا رزق دے گا جس کا آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں اور آپ اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ آپ کی بیماری دور ہو جائے اور آپ اس لا علاج بیماری سے آپ سے دور ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا بھی قبول کر دے گا، چاہے وہ جس قسم کی آپ کی خواہش ہوگی، چاہے وہ اولاد کی ہوگی، رزق کی ہوگی، جادو تویزات سے نجات کی ہوگی، دشمنوں سے حفاظت کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ تمام کی تمام حاجات پوری کرے گا، وہ تمام خواہشات پوری کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں میریکلز ہوں تو آپ استغفار کو پکڑیں، آپ استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی معجزے ہوں گے، آپ کی زندگی میں بھی میریکلز ہوں گے، اور آپ ایک خوشحال زندگی گزاریں گے جس کی آپ نے جستجو کی ہوگی۔ صلی اللہ